میں نے پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے تھرولی سنا ہے جو ذرا سے بہتر لوگ ہیں پاکستان کے اندر کے میڈیا کے بھی اور باہر والوں کو بھی. اب وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ وہاں کا ہیومن سٹاف اپنی ایکیڈیمکس اور اپنی معاشرت اور اپنی معیشت کے نارمز کو دوبارہ کھڑا کرنے کا اہل نظر نہیں آ رہا. وہ اب گر جان بچی تو آن گئی کے پروسیس میں جا چکے ہیں. اور میں نے کچھ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اب وہاں پر صرف ایک انسانی طبقہ ایسا بچا ہے، اور میں اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کی ہے اس بات کا. وہ جو ایک صرف انسانی طبقہ بچا ہے وہ ہے احمدیہ ہیومن سٹاف. تو ان کو جتنے علوم ہیں، جتنی مختلف قسم کی فیلڈز آف لائف ہیں، ان ساروں کو ان کا حق دینا ہوگا. اور احسان چڑھا کے نہیں، بلکہ اس بات کو واقعتاً ایک ضرورت سمجھتے ہوئے اور باقاعدہ اس کی ایک ریسپیکٹ کو جگہ دیتے ہوئے کہ اچھا کسی ہسٹورین نے بات لکھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، فلاں نے اگر تنقیدی جائزہ کے طور پر مضامین لکھے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے. اچھا غزل کی تاریخ کے اوپر کیا کیا بات ہو چکی ہے اب تک، نظم کی تاریخ کے اوپر کیا کیا بات ہو چکی ہے اب تک، افسانہ کہاں سے چلا تھا، کہانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کس کس قسم کی کہانی نے اپنی جگہ بنائی ہے، کون کون سی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو کے مر گئی ہے. اور الا حاضر قیاس مطلب فلسفے کے مختلف موضوعات چلتے رہے ہیں، تاریخ کے مختلف دھارے، اور تاریخ کے اوپر یعنی ہسٹوریوگرافی اپنی ذات میں ایک الگ سے بحث ہے کہ اتنی مسخ ہوتی ہوئی تاریخ میں سے دوبارہ اصل سرا اور اصل دھاگا کیسے نکالا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی ابھی موضوعات اور محاکات ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ابھی مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 3-4 مہینے لگیں گے کہ جس میں کوئی ایک کتاب، اب یہ بھی ہے نا کہ اب اگر ریولیشن ریشنیلٹی نالج اینڈ ٹروتھ جو ہے وہ کتاب ایک ایک جملہ جو ہے وہ اس میں سے مقالہ جات ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں، لیکن 900 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہے. اور دیکھیں اس میں کب ہمت ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک آدمی کا کام بھی نہیں ہے کہ ادھر سے بیٹھ کے لیکچرنگ کرتے جائیں، اور آپ پتہ نہیں مطلب کس حد تک وہ کہنے والوں کے تو پھر بڑے بڑے اعتراضات بھی ہیں، وہ ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں اس وقت، اور یہ اور وہ، اور آپ پروگرام کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. میں جس طرح شروع کیا ہے، میرے جس طرح کی آڈینس ہے، آگے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا جائے گا، کوئی بات بنتی جائے گی. کچھ ذہن میں ہے ہی تو چل رہا ہوں، ورنہ اتنے دن کون کیا وجہ ہے. لیکن ابھی اگر اردو والے اس کتب نما میں فی الحال معین طور پر کوئی کتاب منتخب ہونے میں ابھی وقت لگے گا، ٹائم لگے گا. کئی پہلوؤں سے جا کے ثابت ہوگا کہ اچھا اس دفعہ کون سی کتاب ہو، اس کا سائز، اس کے صفحات، یہ بہت میٹر کرتے ہیں. تب تک چھوٹے موٹے انتخابات اور وہ تو چلتے ہی رہیں گے، لیکن میں اب اتنی بہت سی اس کو آپ چونکہ مہینے کا آخری پروگرام بھی تھا، بہت عرصے سے ہم نے فیڈ بیک اور کمنٹس والے پروگرام بھی نہیں کیے، تو آج اس کو چاہے فیڈ بیکس اور کمنٹس سمجھ لیجئے، چاہے اس کو اگلا روڈ میپ جو ہے اس کے لیے پانی میں پتھر پھینکنا سمجھ لیجئے کہ اس سے کچھ لہریں پیدا ہوں گی، کوئی ارتعاش ہوگا، کچھ آپ کی طرف سے ہماری طرف آئے گی بات، کچھ ہماری طرف سے آپ کی طرف جاتی رہے گی. تو یہ سلسلہ اس طرح فائنل ہوگا. اب پچھلے جو 2-3 ہفتوں میں میری یہاں مختلف بالکل ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے ملاقاتیں رہیں، تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ اگلے جو پروگرام آئینہ کے ہوں گے تو ہر ملاقات جو ہے اس کی تفصیل اور وہاں کیا کیا گفتگو رہی وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. 1-2-3 پروگرام اس میں چلے جائیں گے. پھر ہنگارہ آپ کا پینڈنگ ہے، وہ ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ باب سخن میں کچھ نہیں پیش کیا، تو اگر آپ کسی وقت شعر سننے کے موڈ میں ہوئے اور اس طرح یعنی اتنے لاڈلے آڈینس کو میں شعر سنانے پہ میرا بھی دل چاہا،
تو پھر میں انشاءاللہ اس کو بھی پیش کر دوں گا کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں. ایک تجویز بہت اچھی آئی تھی, اس کا میں ذکر کر دوں. وہ ایک صاحب نے غالباً ظفر اقبال صاحب ہیں, پورا مرزا ظفر اقبال, انہوں نے یہ بتایا کہ جو حضرت مسیح موعود اسلام کا بانی جماعت احمدیہ کا جو منظوم کلام ہے وہ تحت اللفظ میں, اور یہ اتفاق سے کوئی 1.5 سال پہلے میرے دوست ہیں ڈاکٹر مقبول, ان کے ساتھ بھی میری بات چل رہی تھی, کیونکہ مجھے 4-6 جگہ ایسا تجربہ ہوا ہے کہ ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر دوستوں نے یہ کہہ کہ وہ بڑے مرزا صاحب کی کوئی نظم سنائے, تو وہ تحت اللفظ میں ہی سناتے تھے, اور لمبی واک کے دوران یا رک گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں, اور اس میں ایسا اللہ کا فضل ہے کہ بعض دفعہ ادائیگی جو ہے وہ مفہوم کو زیادہ کھول دیتی ہے, اور ایسا کہیں کہیں ہوتا ہے. اور مجھ سے میرے پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ میں جب تحت اللفظ میں مصرے پڑھ رہا ہوں تو آدھے سے زیادہ مفہوم اس کی ادائیگی میں ادا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ, تو میں نے بھی یہ سوچا ہوا تھا, لیکن آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, یہ کام بھی ابھی باقی ہے کہ ایٹ لیسٹ یا تو در سمین کی لمبی والی نظمیں, یا پھر اللہ توفیق دے تو ساری در سمین ہی جو ہے وہ تحت اللفظ میں, اردو تحت اللفظ میں, اور تھوڑا تھوڑا کر کے, اور اگر ہو سکے تو ساتھ اس سے ریلیونٹ واقعات اور باتیں بھی آتی جائیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ اوکھا بھی کام ہے اور لمبا بھی ہے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. تو اگر موقع بن گیا تو وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک تجویز, بہت ساری اس میں کمنٹس میں سے ایک یہ بھی تھی, اور یہ بہت اچھی لگی مجھے. لیکن سر دست آئی ہیو ناٹ سیٹلڈ, میں کسی ایک جگہ پہ ابھی بالکل مطمئن نہیں ہوں. ابھی تو وہ جو یوں سمجھیں کہ لمبی دوڑ لگا کے تو جب آپ پہنچتے ہیں ریس کے اختتام تک, تو وہاں پھر آپ ہاتھ لگا کے اس نشان کو پھر وہیں لیٹے رہتے ہیں تھوڑی دیر مدے. تو یہ ابھی کچھ ہفتے یا شاید 1-2 مہینے یہی چلے گا, پھر اللہ تعالیٰ کسی اچھے انتخاب کی توفیق دے دے گا تو پھر کتب نما میں کتاب بھی آ جائے گی. سر دست کو انتخابات سے کام چلتا رہے گا, اور آئینہ پروگرام میں پچھلے جو 2-4 انکاؤنٹرز اور گفتگویں رہی ہیں وہ پیش کر دوں گا انشاءاللہ. فی امان اللہ. اللہ کے حوالے. السلام علیکم. گئی